ٹیلنٹ TOD CAST. اب یہ نیگیٹو پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنے بھی پروگرام کریں گے, اسی طرح میرے جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ کمپنی کیا, اور جب وہ پارٹنر بنتے ہیں تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی پارٹنرشپ شادی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین, دنیا کا ہر آدمی ڈومینیشن کی سائڈ پہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے پوری دنیا جو ہے وہ 2028 میں کچھ عقدن نیمرولوجسٹ اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو رول کر رہا ہے نا وہ پلانٹ مارس کا رول کر رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ہر انسان کا ایک پرسنل ایئر ہوتا ہے, ایک تو کیلنڈر ایئر ہے, ایک ہر انسان کا پرسنل. السلام علیکم ویورز, ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے مہوش صدیقی. جی ویورز, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے مہمان بنے ہیں ایک ایسی شخصیت جو بہت اچھی میمکری کرتے ہیں, کیری کیچرنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ لائیو ہوسٹ ہیں, اور کیا کیا ہے مہوش, جانتی ہیں آپ ان کو؟ جی ہاں, بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں میں انہیں. جی, اور ڈائریکٹ انٹرو دینے سے زیادہ بہتر ہے ہم ان سے ڈائریکٹ ہی پوچھیں. بالکل, لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا انٹرو بھی دینا پڑتا ہے تاکہ ویورز جانے تو صحیح کہ کون ہے ہمارے ساتھ. بالکل بالکل بالکل. چلیں, اور کیا کیا کرتے ہیں وہ پھر انہیں سے ہی جانیں گے. آگے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور ارشد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے دونوں نے کوشش تو بہت کی کہ میرے گراف کو اور بڑے سے بڑا کر سکیں, لیکن آپ لوگوں کے جو لب و لہجہ پیار وہی میرے لیے کافی ہے, اور آڈینس دیکھنے والی خود ہی پتہ لگا لیتی ہے کہ کون کتنے پانی میں, کون کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے ہم نے بولا کہ باقی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا کیا ہیں, آپ خود بتائیں گے. سب سے پہلے تو سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے, ہمارے مہمان بنے. اور چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کب اور کیسے آنا ہوا میڈیا میں؟ رضوان صاحب, بات یہ ہے کہ جرنی تو رب طے کرتا ہے. بالکل. میں نے اسکولس کے زمانے سے ہی شوق مجھے یہی تھا. تعلیم سے زیادہ میں اداکاری اور فنکاری میں دلچسپی رکھتا تھا, لیکن یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو, تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ میں سیمسٹرز اپنے کلیئر کر لیا کرتا تھا. اچھا. پڑھائی میں, اور بہت زیادہ کتاب کے کیڑوں میں سے نہیں تھا, کتابی نہیں کیڑا نہیں تھا. میں اسکول کا کبھی, میں نے وائلنس سب سے زیادہ اسکول میں جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں نے کبھی بھی چھٹیوں کا کام نہیں کیا. اچھا, یعنی کہ آپ نے پڑھائی مزے سے کی ہے. میں نے مزے سے اپنی مرضی سے انجوائے کر کے اپنی شرائط پہ کی ہے میں نے پڑھائی, لیکن پھر بھی میں سب سے کہوں گا کہ پڑھائی بہت ضروری ہے. آج مزید بہت ساری چیزوں میں آج بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے. صحیح. تو بس وہیں سے میں نے فنکاری شروع کی. اسکول کے زمانے سے ہی لوگ کلاس میں بھی, ٹیچرز بھی, بچے بھی, دوست بھی جتنے بھی تھے وہ سب فنکار ہی مانتے تھے, فنکار کہتے تھے. مطلب بچپن سے فنکار تھے؟ جی, 50-50 آیا کرتا تھا. ہم لوگ دیکھا کرتے تھے بڑے شوق سے. تو اس میں اسماعیل طارہ صاحب, زیبا شہناز صاحبہ, جو آج میرے لیے آپ آئے ہیں, اور میں آج اللہ تعالیٰ نے جرنی مجھے وہاں پہنچائی کہ میں اسماعیل صاحب کو, ہمارے ایک فیملی ٹرمز تھے کچھ دوستوں کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ چچا تھے, تو میں بھی اسماعیل چاچا ہی کہتا تھا. تو اسماعیل صاحب, اسماعیل طارہ صاحب, زیبا آپا, زیبا شہناز صاحبہ, ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں وہ ٹیبلو کیا کرتا تھا اسکول میں, جتنے بھی 7 کولیگز ہوتی تھی. میں کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, لڑکے لڑکیاں ساتھ. ہاں, تو اس میں جو ہے وہ میں اسماعیل طارہ کا کریکٹر کرتا تھا, اور وہ مانو بیٹیا کا, ارے بیٹا تم مان یا نہ مان, وہ سب کچھ میں کیا کرتا تھا. تو اس میں کرتے 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 وہ جرنی ہی لے کر مجھے یہاں تک آئی. اچھا, چلیں, ویری گڈ. تو پھر وائس اوورنگ کی طرف ہی چل پڑے. کوئی اور, مطلب میڈیا تو بہت وسیع ہے, صرف یہی کیوں چوز کیا؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جوائنٹ ہیں. میمک کرتے ہیں آپ, کیچنگ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ریڈیو کیا آپ نے, ٹی وی کیا آپ نے, تو مطلب آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں نا, ہم بھی آپ کے مزیدار سے قصے سننا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں, کچھ باتوں میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ بات کرتا ہوا نظر آؤں, کیونکہ ایک تو میں ٹاکیٹیو پرسن بھی ہوں, اور میرا شعبہ بھی ہے بات. بالکل ٹھیک ہے نا.
تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات کا کمپلیٹ جواب بھی ملے گا اور آڈینس کو بھی چاہتا ہوں دلچسپ گفتگو ہو تھوڑی سی, ریپیٹیشن نہ ہو. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ بات ساری یہ ہے کہ میں وائس اوور کی طرف اس طرح سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی مجھے اچھے لوگ دیکھنے کا موقع ملا. میں متاثر ہوتا رہا معین اختر صاحب سے, ضیاء محی الدین صاحب سے. حالانکہ میں میرے لیے تو بہت بڑی شخصیات اور بڑے گہرے اور بڑے لوگ تھے وہ, لیکن متاثر ہمیشہ انہی لوگوں سے ہوا میں. اشفاق احمد صاحب سب کچھ ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ بولنے والا جو انداز تھا نا لوگوں کا, جیسے دلیپ کمار صاحب کا بولنے کا انداز, جیسے معین صاحب کا بولنے کا انداز, معین اختر صاحب ٹھیک ہے, میں ان کو مطلب میں ایبزارب کرتا تھا جتنے بھی لوگ ہیں انہیں, اور سوچتا تھا کہ اب میرے اندر وہ لوگ آئیں, وہ تمام شخصیات جو ہیں. تو وہ میں ان کو دیکھتا تھا تو بڑا متاثر ہوتا تھا, یار کتنا اچھا بول رہے ہیں, کتنا اچھا. تو براڈ کاسٹ کی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سنا اور میرا رجحان ہوتا چلا گیا اور میں میمک کی طرف آیا پھر. اور میمکری کرتے کرتے, جیسے میں پہلے ہی میں نے کہا کہ اسکول کے زمانے میں میں کیری کیچنگ کرتا تھا, یعنی کہ میں روپ دھارتا تھا, بالکل انداز اس طرح کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں آواز کی کاپی کرتا تھا. تو یہ فن جو ہے نا میرے اندر ڈیولپ ہوتا گیا. پھر خاندان میں بڑے بوڑھے, نانا نانی, دادی چاچی, چچا تایا, شادی بیاہ گھر میں ہوتے تھے تو سارے فیملی ممبرز جو ہیں مجھے بڑا انجوائے کرتے تھے اس معاملے میں کہ میں سب کی کاپی کرتا تھا. اس وقت وہ ایک مذاق بن جاتا تھا, مزاح ہوتا تھا, گیدرنگ ہو جاتی تھی. پھر میں آہستہ آہستہ فلمی کیریکٹرز کی طرف آیا, ان لوگوں کو کاپی کرنے لگا سب کچھ. تو بس اسی طرح کچھ جگہیں ایسی بھی ملی مجھے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ یار ہمیں آپ اپنی نیچرل وائس میں کچھ کر کے دیں, تو وہ نیچرل وائس بھی اچھی لگی لوگوں کو, خدا کی قدرت اور رب کا کرم. تو وہ بات تو تلفظ, ادائیگی اور آواز, ان تینوں نے مجھے وائس اوور کی طرف دھکیل دیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ان کی مہربانی. مطلب نچوڑ بن گیا ایک. تو سنگنگ بھی کی آپ نے؟ سنگنگ کا شوق سب سے پہلے سنگنگ کا ہی شوق تھا, لیکن جب اس شوبز میں سنگنگ کے طور پر آنا چاہ رہا تھا, یہ بڑا بیچ کا سوال کیا آپ نے, یہ بہت بعد میں ہوا ہے, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوا. پڑھ بھی رہے تھے, پڑھائی بھی کر رہے تھے. میں بات بہت زیادہ یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہا, بہت زیادہ عمر ہے میری, تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت چھپا ہوں, ایسا بھی نہیں ہے کہ میں چھپا رہا ہوں. میں سمجھ لیں میٹرک میرا کلیئر ہوا تھا آلموسٹ 86 کے بعد. لیکن وہ ایک فلم آئی تھی, وہ ایک فلم کا گانا تھا بڑا مزے کا, مجھے آج تک وہ لفظ یاد ہے کیونکہ اس زمانے میں کچھ شروع ہو گیا تھا, ذرا زیادہ سرگرم ہو گیا تھا اپنے کام میں, سیریس ہو گیا تھا. وہ تھا او مس دے دے کس آیا ہے 86, وہ ایک گانا تھا انڈیا کا, ٹھیک ہے, وہ مجھے وہ ورڈ یاد رہ گئے. تو وہ اس سے مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایکٹنگ کی طرف کوئٹہ گیا ہوا تھا. تو میں پاکستان کوئٹہ ٹیلی ویژن کے کچھ لوگ تھے جو پکنک پہ آئے ہوئے تھے, وہاں ہنہ اڑک ہم گئے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. تو وہاں میں نے ان سے اظہار کیا, دوست بن گئے. تو انہوں نے کہا, تو میں نے بڑی چھوٹی عمر سے ایک چھوٹے سے پلے میں کوئٹہ کے, تو اس سیریز میں ایک کام کرنا شروع کیا. تو وہ سمجھ لیں ابھی میٹرک کا رزلٹ میرا آیا نہیں تھا, میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں. ہاں, تو الحمدللہ میں بہت چھوٹی عمر سے شو بز کے اندر انٹر ہو گیا تھا. مطلب ایز اے چائلڈ آرٹسٹ آپ الحمدللہ, چائلڈ نہیں کہیں گے, ہاں بس سمجھداری میں آ گیا, میچور عمر آ گیا. چلیں, ویری گڈ. اور کس کس آرٹسٹ, پاکستان کے مشہور آرٹسٹ کی آپ کاپی کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو میں کاپی کرتا ہوں. میں یہ کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں نے جو پڑوسی ملک بھارت ہندوستان کے فلمیں بہت چلا کرتی تھی, آج بھی چلتی ہیں, تو تنازع اور چیزیں ملکوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر رکھے. لیکن یہ ہے کہ آرٹسٹ کی کوئی کہتے ہیں سرحد نہیں ہے, بہت تو آرٹسٹ ہوتا ہے. تو میں نے وہاں کے بہت سارے فنکاروں کو کاپی کیا, اور جی, تو اس میں دلیپ کمار, راج کمار, سب سے پہلی وائس میں نے اگر کسی کی کاپی کی تھی تو وہ راج کمار صاحب. ان کا لب و لہجہ تھا کہ تم شاید جانتے نہیں کہ ہم راج کمار ہیں, اگر ہم اونچائی سے نیچے آ گئے تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, اس لیے ہم اونچائی پر ہی رہتے ہیں, اور کائنات میں اوپر والے نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ ہم اونچا رہ کر ہی بات کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اسٹائل, تو ان کا اسٹائل. اس کے بعد پھر میں نے بہت سارے اور بھی میں نے کیے, کہ دلیپ کمار کیا, اور متھن چکرورتی کیے, بچن صاحب بہت دیر سے آئے, لیکن بڑی تقدو کی. پھر امیتابھ بچن کو بھی کاپی کیا, نانا پاٹیکر, پریش راول, قادر خان, شکتی کپور, اور بہت سارے جو اس وقت کے اب جو بہت سارے چل رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو میں کاپی کرتا ہوں.
تو کبھی کوئی ایسا آرٹسٹ جس کو کاپی کرنا بہت مشکل لگا ہو, آپ کو کر نہ پائے ہوں, بڑی اسٹرگل کرنی پڑی ہو؟ کر نہ پانے میں بھی یہ ایک رب کا کمال ہے کہ کچھ لوگ جتنے بھی کیری کیچنگ یا جتنے بھی لوگ میمک کرتے ہیں اس شعبے سے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ناک, کان اور دماغ, میموری کارڈ ایک الگ سے لگا کے بھیجا ہوتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا, کہ سامنے والے کو کیچ کرنا اور اس کے بولنے کے لب و لہجے انداز کو پکڑنا, بالکل کاپی کر کے اپنے اندر جو ہے پہلے اس کو کاپی پیسٹ کریں, اور اس کے بعد پھر جب وہ کر رہے ہوں تو وہ خود سے خود بنتا ہے, بن جاتا ہے. بالکل. تو ان میں سے ون آف دیم میں ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا, اور میں نے جو ہے وہ ان کو کاپی اس طرح سے کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگ جو بھی کاپی کرتے ہیں, آپ کا سوال دوبارہ سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ کون سا ایسا آرٹسٹ جس کو کاپی کرنے میں آپ کو مشکل ہوئی. اچھا دیکھیں, مشکل تو خیر سب کے ساتھ ہی ہوئی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے کاپی ہو جائے گا, کیونکہ میں خود اپنے ساتھ نا بڑا سخت ہوں کہ اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی ہے نا, سب سے مشکل ویسے اگر سادہ لفظوں میں دوں تو امیتابھ بچن کو میں نے بہت دیر سے کیا. اچھا. کیونکہ میری اس وقت, میں کہہ رہا ہوں چھوٹی عمر سے آ گیا تھا, تو میری آواز خود کے, میں سوچتا تھا امیتابھ بچن کی آواز مجھ سے نکل کیوں نہیں رہی ہے, کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. تو وہ جب میں کرتا تھا تو مجھے خود لگتا تھا کانوں کو کہ یار یہ امیتابھ نہیں آیا, کیونکہ اپنے اندر کا بیس, اپنا ٹمبر, اپنا ووکل کارڈز جو ہے وہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوئے تھے, تھوڑا سا بچکانا ٹون تھا. تو شارپ وائسز تو سب چل جاتی تھی, لیکن جو بیس تھی, امیتابھ بچن جو ہیں وہ اگر آپ اپنے رفس پہ ہاتھ رکھیں تو وہ اندر بھی بچتا ہے, ایک ویٹ ہے, تو وہ ویٹ نہیں آ پاتا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا تھا, تو سب سے مشکل مجھے اس میں ہوئی. اس کے بعد پھر جب ہو گیا تو پھر ہو گیا. مطلب بولنا آ گئی وائس تو پھر مزہ آ گیا کہ بھائی ہاں اب بالکل میچ ہو گئی یہ وائس. کچھ آوازیں جو ہے نا بہت سارے لوگ کاپی کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر کسی کو کاپی کر پائے. اس کے وائس ٹیکسچر کے اس کا یونیورسل وائس ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات. دوسرا یہ کہ اس کی پریکٹس کتنی ہے. پریکٹس سب کچھ آلموسٹ کرا دیتی ہے, پریکٹس بہت ضروری ہے کسی بھی چیز. ہر چیز کی پریکٹس واقعی میں بہت ضروری ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ کے اندر سے وائس نہیں نکلے گی, آپ کام نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے مطلب بہت محنت کی ان سب چیزوں کے لیے. ویسے ہر فیلڈ اسٹرگل مانگتی ہے, محنت تو ہر فیلڈ مانگتی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ ہماری شوبز فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ذرا کچھ ہٹ کے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, تب جا کے پک کر پاتا ہے. دیکھیں سر, اسٹرگل کس نے نہیں کی. میں تھوڑا سا اسپریچول بھی ہوں. بالکل. اسٹرگل ہی کسی کو کلندر بناتی ہے. بے شک. کسی بھی فیلڈ میں, روحانیت کی فیلڈ میں آ جائیں آپ گلوکاری کی فیلڈ میں آئے, اداکاری کی فیلڈ میں آئے, آپ بولنے کی فیلڈ میں, کسی ریاضت انسان کو جو ہے وہ مضبوط بناتی ہے. تو بس یہ سمپل سا ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو عظمت نہیں پاؤ گے. اور کچی محنت والے پھر جو ہے نا وہ بہت کچے ہوتے ہیں, پھر وہ تھوڑا ٹائم ہی چل پاتے ہیں, سمندر کی مٹی کے گھروندے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر چیز میں محنت اور اسٹرگل آپ کرو گے تو آپ آگے بڑھ پاؤ گے, ادروائز آپ نہیں بڑھ سکتے آگے. محنت بھی کریں لیکن اچھے لوگوں کی صحبت اگر اچھی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں بچے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, بہت کریٹو ہیں. آج کے بچے بہت کریٹو ہیں, پہلے کے بچے سادہ ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. 2000 کے بعد سے بچے بڑے کریٹو ہو گئے. تو لیکن کیا ہے کہ اب بچوں میں سے سب کی بات نہیں کر رہا. اب پہلے لوگ بچوں پہ دھیان یہ دیا جاتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی تھی. اب تربیت نہیں ہے, تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. تو صحبت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تربیت جو ہے نا وہیں سے ملتی ہے, اچھی صحبت سے. بالکل یہ کمبینیشن ہے ہر چیز کا. ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت ملی. میں نے سنا ہے کہ آپ نیمرولوجسٹ بھی ہیں. سر یہ آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل آپ کے درمیان کبھی میری گفتگو بھی ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا. میں نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے. اور نیم حکیم وبال جان لوگ کہتے ہیں. تو میں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا کہ میں اس کو سرسری طور پر, اوپری طور پر, کیونکہ آج کل اسٹرالوجی تو ایک اوکلٹ سائنس کہلاتی ہے. ٹیرو ریڈنگ ہے, پام ریڈنگ ہے, یہ ساری اوکلٹ سائنس میں آتی ہے. تو میں نے اس کو میں پہلے پسند کرتا تھا اور آج بھی پسند کرتا ہوں اسٹرالوجی کو, لیکن وہ اتنا مشکل اور اتنا واز سبجیکٹ ہے کہ ساری زندگی بھی پڑھتے رہو, سیکھتے رہو تو کم ہے. وہ آپ نہیں سیکھ پاتے. وہ بہت, اس میں 12 برج ہیں, 12 برجوں کو سمجھنا, پھر ساری سب کی چال سمجھنا, چیزیں سمجھنا. تو میں شاید اتنا ٹیلنٹڈ اس میں ثابت نہیں ہوا, یا میرا دل نہیں لگا.
اچھا. تو میرا دل لگا اسٹرالوجی، جب میں نے ہندوستان سے پڑھی ہے اس کو. اچھا انڈیا بھی جانا جی ہوا ہے. ہندوستان سے اس کو میں نے سیکھا سمجھا، وہیں سے میں جوائن کر گیا تھا. زبردست. اور اس کے بعد پھر میں جاتا آتا رہا، اس دوران میں کچھ نہ کچھ لرن کرتا رہا. تو باقاعدہ میں ایک اپنے آپ کو نیورولوجسٹ کہتا ہوں، نمبروں کا علم. اور اگر اس کو پرانے طرف لے جائیں تو یہ بیسکلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی کے علم میں سے آتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، تو یہ بلیو کی چیز بھی نہیں ہے. میں خود منع کرتا ہوں بلیو نہیں کرو، بلیو نہیں کرو. بلیو صرف اللہ کی ذات پہ ہے. بالکل یہ سائنٹیفک چیز ہے، تو اس کو سائنس کی طرح سمجھو. یہ ایک سبجیکٹ ہے. تو بلیو تو بالکل بھی نہیں کرو، بلیو تو اللہ پہ کرو. تقدیر کے فیصلے وہ رب کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار میں جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کر لوں میں تھوڑا. بالکل کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کو بھائی سبھی اللہ سے مانگتے ہیں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں. بالکل. لیکن اللہ کی ذات کریمی جو ہمارے پیغمبر تھے، بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ جو وہ کتنے پیور اور پاک تھے کہ ان کی ایک دفعہ کی دعا، ایک دفعہ کی بات اللہ تعالیٰ تک فوراً پہنچتی تھی اور قبولیت ہوتی تھی. اب ہم اتنے نفیس اور اتنے پاک بدن اور باطن کے حساب سے کلیئر نہیں ہے. ہمارے اعمال، اٹھنا بیٹھنا، بولنا پڑھنا، ہمارے پڑھنے میں بھی کئی غلطیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں جو ہے وہ کوئی کہے کہ ہم نے دعا پڑھ کے بلڈ چڑھا دینا ہے کسی پیشنٹ کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سائنس کو استعمال کرنا پڑے گا. تمام دعائیں پڑھ کے آپ بلڈ نہیں چڑھا سکتے، جبکہ دعا بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ میڈیکیشنلی پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر کہے گا بھائی بلڈ گروپ چیک کروں گا. بالکل. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. نہیں بھائی، اصل میں بس سب بہت اچھے ہیں، سب بہت بہترین ہیں، سمجھنے کا پھیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا رسول کو سنا سب نے، مانا کم ہے. اللہ کو سنا سب نے، مان کم رہے. ہم سنتے سب کی ہیں. یہ وہی بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. لاکھ ہزار کوتاہیاں مجھ میں بھی ہوں گی، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں بیٹھوں تو سرکار کا ذکر ضرور کروں. دیکھیں ابھی بھی نکل آیا میرا دن، وہ رات، وہ وقت، جہاں جہاں جو لمحہ دوں وہ پورا نہیں ہوتا. خوشی نہیں ہوتی مجھے جہاں میں سرکار کا ذکر نہ کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر، اللہ کی ذات کریمی کے ذکر کے بغیر کوئی چیز میری مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے اس سائنٹیفک جو میں نیورولوجی کرتا ہوں، کسی کو ہیل کرتا ہوں، تو اس میں بھی برکت اسی وجہ سے آتی ہے. زبردست. یہ وجہ. چلیں جی مہوش، آپ کا کوئی سوال بتائیے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بلشاہ انہوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ آپ گلوکاری بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے سنگنگ کا میں نے تو وہ بیچ میں رہ گیا. تو سنگنگ جو ہے نا وہ شروع سے ہی میں سنگر کی حیثیت سے آنا چاہتا تھا. لیکن جب میں شوبز میں آیا، ریڈیو پاکستان میں مجھے کسی نے بتایا، تو میں ریڈیو پاکستان جاتا تھا. اس کے ریڈیو پاکستان ہی نہیں تھا، وہ بیسیکلی ریڈیو پاکستان کے بیک سائڈ پہ ایک گلی تھی، تو وہ فنکار گلی کہلاتی تھی. تو میں نے وہاں بڑی اسٹرگل کی ہے 3-4 سال جا کے نا. تو میں فیڈرل بی ایریا میں رہتا تھا اس زمانے میں. تو فیڈرل بی ایریا سے میں جاتا تھا ریڈیو پاکستان، آئی تھنک وہ کہلاتا ہے ٹاور سائڈ سے پہلے آتا ہے وہاں پہ. تو میں وہاں جاتا تھا، اور وہاں پہ بھی میری جرنی اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ جب میں وہاں لوگوں سے ملتا تھا تو میں تھوڑا سا آگے میں بس میں جاتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو بس سے اتر کے میں جاتا تھا صابری نہاری بیک سائڈ سے پیدل چلتا ہوا. تو کہتے تھے لوگ تم اتنی دور کیوں اترتے ہو، ڈائریکٹ ریڈیو پاکستان کی گیٹ پہ اترا کرو. تو لیکن اس وقت بھی میں ایک ورد کیا کرتا تھا خاص طور پہ درود تنجینہ کا. اچھا. تو وہ میں پڑھتے ہوئے جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت رکھے. مجھے شروع سے یہ ہیلنگ اپنے آپ کو ہیل کرتا تھا میں درود سے. تو اب بہت سارے لوگ درود تنجینہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو جینا کہتے ہیں، تو وہ خیر بارن. تو وہ درود پڑھتے ہوئے، ہاں، تو میں آیت الکرسی درود پڑھتے ہوئے میں ریڈیو پاکستان کی پچھلی گلی میں پہنچتا تھا اور سب سے سب دوستی کرتا تھا. اچھا. دوستی کرتے کرتے جب دیکھا تو وہاں تو سنگر اتنے اور ایسے کمال کے سنگر ہیں. تو پھر میں نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں، گانے کے ساتھ یہ بات صحیح ہے کہ گانا سب کچھ کر، گانا یہ مشکل کام ہے. اچھا، سنگنگ کرنا مشکل کام ہے. ارے اتنا مشکل کام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انتہا نہیں ہے. اب لوگ اتنے بے ہنگم ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اب تو ہر آدمی گا رہا ہے نا، جبکہ اس کے لیے پہلے ہی. لیکن یہ ہے کہ بہت مشکل ہے گانا. آج کل تو لے اور تال کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں.
پتہ اصل میں ہم لوگ وائلڈ ہیں, وائلنس کرنے میں سیکنڈ لگاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنی اپنی خوشی اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنے دو کسی کو. نہیں یار, اصول اور ضوابط بھی تو ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو مشکل کام. اچھا خبر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے میڈیا کی فیلڈ اپنی بہت وسیع فیلڈ ہے, اور آپ نے بھی تقریباً پوری فیلڈ میں ہر شعبے کو ٹچ کیا, سنگنگ کیا, ایکٹنگ کیا, ہوسٹنگ کیا, تو سب سے فیوریٹ آپ نے کس چیز کو بنایا؟ دیکھیں میری اس شو بز میں جتنے بھی شعبے ہیں نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب میں جانے کا موقع بھی دیا ہے, اور میں ابھی بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے, میں نے وائس اوور کی اسٹیج سے میں نے شروع کیا. اچھا. ٹھیک ہے, اسٹیج پروگرام سے میں نے شروع کیا, میں نے میمکری سے شروع کیا. پھر کسی شو میں ہوسٹ نہیں آیا تو لوگوں نے کہا یار تم لفاظی, ابھی بھی اندازہ ہو رہا ہوگا لفاظی اور بولنا تمہیں آتا ہے, اور تو یار تم ذرا آج کا شو جو ہے نا ہوسٹ بھی کر لو. تو میں نے ہوسٹ بھی کر لیا. اب اس میں نے کہا بھائی پیسے, کہہ رہے نہیں پیسے بھی زیادہ ملیں گے, تو میں نے کہا چلو یار یہ بھی ہو گیا, تو پیسے بھی زیادہ ملے, ہوسٹ بھی کیا. پھر ہوسٹ کرتے کرتے مجھے اداکاری کا موقع ملا, صداکاری کا موقع ملا, میں نے ریڈیو کیا, فلم کی, سب کچھ ہر چیز. مزے کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے اس شو بز میں جتنے بھی شعبے سب کو میں بڑی محنت سے اور دلچسپی سے کرتا ہوں, مجھے سب میں مزہ آتا ہے. اچھا, تو مطلب کسی ایک چیز کو فیوریٹ نہیں بنایا آپ نے, کسی کو فوکس لے کے سبھی فیوریٹ ہیں, یہ بات ہے. مطلب سبھی کام آپ کو مزیدار لگے اور فیوریٹ لگے. بلکہ آپ کے سوال کا ڈھنگ تھوڑا چینج کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل. مین جو میں نے اپنا مرکز بنا لیا, مرکز جو بنا لیا نا, وہ وائس اوور کو بنا لیا. میں بڑا پیشنیٹ ہوں اپنی آواز کے لیے. اچھا اچھا اچھا. تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مین جو ہے وہ میں نے اب تک الحمدللہ میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا, میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے, کہ میں نے اب تک 85 to 80% جتنے پاکستان میں بڑے پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ سے لے کے چائے کی پتی تک, ان میں مختلف آوازیں بدل کے میں نے جو ہے وہ وائس اوورس کی ہیں, اور آج بھی چل رہے ہیں میرے ایڈ. اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میں وائس اوور کی وجہ سے, اپنی وائس کی وجہ سے جیو میں 2005 میں اپوائنٹ ہوا, اور 2017 تک جیو کی مین وائس ہی میں تھا. جیو ہر پل جیو, یہ میری آواز ہے. اور نادیہ خان شو, دا شریف شو, اور جتنے بھی ڈرامے, جتنے بھی پروگرام, سب کچھ آتے تھے, وہ بدل کر فلم ہوتی تھی, کچھ ہوتی تھی, تو وہ میری ہی آواز میں اناؤنس ہوتے تھے. اچھا جی, ویری گڈ. مطلب بڑے چھپے رستم نکلے. اللہ کا بڑا کرم ہے. میڈیا, بلکہ ایک میں اور بات کہنا چاہوں گا کہ شو جتنے بھی یہ چینلز ہیں, پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا پہلے. اچھا. چینلز کے اندر کسی بھی چینل کی آواز ہونا بالکل, اور اس ڈیزگنیشن کے اوپر اپوائنٹ ہونے میں سب سے پہلا فنکار میں ہوں جس کو ایک وائس اوور کی حیثیت کی ڈیزگنیشن میں جیو میں جاب ملی. اس کے بعد ARY میں بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا, میں چینل کی آواز بنا. ورنہ اس سے پہلے طلعت حسین صاحب, ٹھیک ہے, اور شفیق الرحمان صاحب, اور شفیق بھائی کا میں بہت بڑا فین ہوں, طلعت بھائی کا بھی بہت بڑا فین ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے مجیب سید صاحب, کمال انسان, اور ان سب کے سینئروں میں طلعت بھائی کے ساتھ جو آتے ہیں وہ ہیں حسن شہید مرزا. بالکل, ٹھیک ہے نا. کنگ ٹاکس, چھوڑے گا نہیں مارے گا چن کے, وہ یہ جو انداز تھا نا, یہ انہیں کا تھا. تو حسن شہید مرزا اور سب کچھ, یہ ان لوگوں کو سنتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان میں. جی زبردست. مطلب میمیکری کا تو واقعی آپ کا جواب نہیں ہے, اور واقعی زبردست میمیکری آپ کرتے ہیں, اچھی میمیکری کرنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ایز اے نیورولوجسٹ آپ نے سیکھی ہوئی ہے, تو ملک کی حالات کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ دیکھیے رضوان صاحب اور مہوش صاحبہ, ملک کے حالات کو میں کیا دیکھوں گا, میں تو ایک ناچیز ہوں. لیکن ایز اے نیورولوجسٹ اگر آپ سوال کر رہے ہیں, بالکل, تو دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو رول کر رہا ہے نا, وہ پلانٹ مارس کا رول کر رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ہر انسان کا ایک پرسنل ایئر ہوتا ہے, ایک تو کیلنڈر ایئر ہے, ایک ہر انسان کا پرسنل ایئر ہوتا ہے. تو میں اس وقت کیلنڈر ایئر کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں رول ہو رہا ہے 2025 ہے. 2025 کا مطلب ہے, آپ کاؤنٹ کر کے خود بھی دیکھ لیجئے کہ 25 کو آپ 2 کے ساتھ آپ ذرا کریں, جمع کریں. 25 + 2, ہاں 27. نہیں 27 تو ہے, لیکن 2025 کا آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ٹوٹل ہم جب کرتے ہیں نا ایز اے نیورولوجسٹ, تو یہ مارس کا سال چل رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. آپ 25 کو آپ کرتے ہیں 7 پہ, اور 7 کے ساتھ 2 اور جوڑ لیں, کتنے ہوتا ہے؟
9 ہو گئے. تو 9 جو ہے نا, 9 جو ڈیجٹ ہے نا, نیمرولوجی ڈیجٹ پہ ہی کام کرتی ہے. اچھا, ڈیجٹس پہ کام کرتی ہے. ہر ڈیجٹ کا اپنے ایٹریبیوٹ ہیں, اس کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں. تو وہ آپ دیکھیں مارس پلانٹ سے رول کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور مارس ڈیجٹ جو ہے 9 کا ڈیجٹ کہلاتا ہے. وہ ڈیجٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ بلڈ لائن کو لیتا ہے, وار کو لیتا ہے, جنگ کو لیتا ہے, اتھارٹی کو لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فوج کا بھی پلانٹ ہے, بالکل وہ مارس ہی ہے. فوج بھی مارس میں آتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ فوجی پلان ابھی جو سائن ہوا ہے, ہاں بالکل, فوج ہماری وہاں تک گئی ہے, اور انہوں نے فوج اڈاپٹ کی ہے ہماری, بالکل ٹھیک ہے نا, اپنے لیے. اور فوجی فیصلے ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, ٹھیک ہے نا, بالکل. اور جنگی فیصلے, فوجی فیصلے پوری دنیا کے اندر. بیسکلی میں اس کو اس طرح سے سمجھانا چاہوں گا کہ مارس 9واں پلانٹ کہلائے گا, اور 9 کا حصہ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے یا کسی عام انسان کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک آڈٹ ایئر کہلاتا ہے. اچھا, اور دیکھ لیں آپ عام زندگی میں بھی, آپ آفس میں جب آڈٹ کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو اس کی اچھائی برائی ہر چیز کا سب کا جو ہے نا سب کچھ اس کا ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے. نیگیٹو ہے تو نیگیٹو, اور اگر کسی نے پازیٹیو کیا تو اس کو پازیٹیو بھی ملے گا, بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے ایک بہت مشکل ٹائم ہے. اور مشکل ٹائم دیکھ لیں آپ, کتنے سیلاب آئے, کتنی چیزیں ہوئی, سب کچھ, ہر چیزیں, ہر طرح کے فیصلے پوری دنیا کے لیے ہوں گے. اس کو اس طرح سے بھی لے لیجئے کہ 2026 جو ہے نا وہ پوری دنیا میں سن کا ٹائم آ جائے گا. اچھا, 1 کا, ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ 2026 کو لے لیجئے کہ 2026 کے اندر 6 اور 2 8 اور 2 10, 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, تو اس لیے 1. تو وہ سن کا ٹائم آ جائے گا. تو پوری دنیا میں رول آف ریگولیشن چینج ہو جائیں گے, رائز کرے گی, ڈومینیٹ کرے گی. دنیا کا ہر آدمی ڈومینیشن کی سائڈ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے پوری دنیا جو ہے وہ 2028 میں کچھ عقل کے فیصلے لے گی. جی, 2028 میں عقل کے فیصلے لے گی, کیونکہ وہ سال ہوگا گرو کا سال, وہ ہوگا جوپیٹر کا سال. سب سے بڑا پلانٹ ہوتا ہے جوپیٹر, گرو. اور میں تو اس نمبر کو وہ کہلاتا ہے 3 کا نمبر. تو 2028 کے اندر گرو کا سال ہوگا, جوپیٹر کا سال ہوگا, تو لوگ کچھ عقل اور فہم کے فیصلے پوری دنیا کے اندر چینج ہوں گے اور لیں گے. اچھا دیکھیں, آپ نے ملک کے حوالے سے تو بات بتائی. دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب سب کی ہی فیوریٹ ہیں, اور سیاسی نہیں ہے, لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں میں ہی نہیں, ہماری عوام بھی جاننا چاہتی ہے, ہمارے جتنے لوگ ہیں ہمیں سننے والے, دیکھنے والے, وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے کیا کہیں گے. ان کے لیے 2025 وائنڈ اپ اور 2026 کیسا رہے گا, وہ کیسا ان کے لیے فیوچر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر بنیں گے یا نہیں بنیں گے, اور کیا ہوگا, کچھ ان کے بارے میں بتائیے, ہم سب سننا چاہتے ہیں. آپ کی مشکل تھوڑی سی آسان کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کا مودی اور پاکستان کا عمران خان صحیح آلموسٹ ایک ہی جیسی طاقت ہے دونوں کی. ان دونوں کو ہلانا آسان نہیں. بالکل, یہ تو صحیح کہا. اب میں کہوں گا مودی صاحب کا وقت تھوڑا بھاری چل رہا ہے. میں نے کہا نا, ہر انسان کا اپنا ایک پلانٹ پہ اپنا ایئر ہوتا ہے, پرسنل ایئر. ہندوستان کے بہت سارے نیمرولوجسٹ جو ہیں, جو کہ میرے بڑے بھی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور ان میں میرے کچھ گرو بھی آتے ہیں. تو بہت سی باتیں اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کے بارے میں یا اپنے ملک کی ایک بڑی شخصیت کے بارے میں اتنی کھل کے شاید نہ کر سکیں, لیکن میں یہ کہوں گا, میرا جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے, جو اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے, اپنے گرو سے سیکھا ہے, پلانٹ جو شنی کا پلانٹ ہے نا, 8 کا پلانٹ, وہ اس وقت ان کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں, میں تو بہت ساری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی کا بڑا ٹائم آ رہا ہے, وار کرے گا تو پاکستان کو پلٹ کے رکھ دے گا, کشمیر لے کر رہے گا, سب کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ نو. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا نو. مودی کا برا ٹائم دھوکے کا اس وقت بھی شروع ہوا تھا, اور وہ دھوکے کا ٹائم اس طرح شروع ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کے خلاف فیصلے کیے, ٹھیک ہے. اور اب بھی مودی کے بڑا ڈینجرس ٹائم چل رہا ہے. دیکھ لیجیے چاروں طرف سے ہندوستان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. ہم نے میں خوش نہیں ہوں کسی ملک کے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے. میں یہ نہیں ہے کہ میں
کسی بھی انسانیت کا دشمن ہوں، نہیں، انسانیت کے ناطے ایز اے نیمرولوجسٹ میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ملک کے ساتھ ہو، لیکن دیکھیں اگر آپ غلط کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آڈٹ ایئر چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو غلط کیا ہمارے ملک کے ساتھ بھی تو سر بھگتنا تو پڑے گا. اور شخصیت کون تھی؟ مودی. عمران خان صاحب کے لیے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت ساری پاور اور نیک نیتی کے باوجود بہت سے غلط فیصلے کسی کی بھی وجہ سے لیے ہیں. اچھا. تو اس لیے وہ بھی بھگت رہے ہیں. بالکل ایسا. اب ان کا وزیر اعظم بننا نہ بننا اس پہ میں پریڈکشن ابھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سی باتیں کہنے کی ہوتی بھی ہیں، بہت سی باتیں نہیں کہنے کی ہوتی، کیونکہ کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. تو میں کسی کو اپنا دشمن نہ بنانا چاہتا ہوں، سب میرے دوست ہیں، انسانیت کا محبت کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، میں زرداری صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں عمران خان صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نواز شریف صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب کی بھی، دنیا کے ہر وہ اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پہ بٹھایا ہے. اب وہ ان کی اچھائی برائی ہے، کیونکہ ان کے اندر کچھ طاقت تو ہے کہ اللہ نے وہاں چن کے بٹھا دیا. اب وہ کتنے پازیٹیو رہتے ہیں کتنے پازیٹیو نہیں رہتے دنیا کے لیے، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایز اے نیورولوجسٹ آپ نے جو سیکھا یا اپنا نالج آگے بھی کہیں شیئر کرتے ہیں، یا کوئی لوگ اگر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہیں، آپ سے اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو کیا لوگوں کو بھی کوئی نالج فراہم کرتے ہیں؟ سر دیکھیں سر، میں ایک بات اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا، میرے ذہن میں ابھی آئی ہے. میں کل بیٹھا کچھ تیاریاں، اکثر میں بیٹھا ہوا تیاری کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی اپنی ایجوکیشن کو اور اپنی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھوں گا. کہ ابھی امریکہ میں ڈیلس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک کیوبن، آئی تھنک کیوبا کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، وہ اس بندے نے ذرا سی واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی بات پہ، کہ جو موٹیل کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہ واشنگ مشین خراب ہے اور آپ نے جو ہے اس میں کپڑے نہ دھو، شور ہو رہا ہے اور یہ مشین اور خراب ہوگی. تو وہ وائلڈ ہو کے اس نے اس کا سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلی اور اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، وہ انڈین تھا، 50 سالہ. دونوں کا میں نے چیک کیا، دونوں کا نام غلط تھا. اچھا. دونوں کا پلانٹ غلط تھا. ٹھیک ہے. تو غلط فیصلہ ہو گیا، غلط ٹائم پہ کوئی بھی، دونوں ٹریگر ہو گئے، دونوں آپس میں بحث ہوئی اور دونوں وہ دیکھو اپنی جان سے چلا گیا. اسی طریقے سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جب پلانٹ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، دیکھیں 1998 میں، آئی تھنک 89 میں، 1989 میں آئی تھنک شاید، میں بلکہ آپ کو اس پہ ریسرچ کے اوپر بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ کوئی تاریخ غلط نہ ہو جائے. 1998 میں دھماکہ ہوا تھا، ان کا ہندوستان نے دھماکہ کیا تھا، وہ کیا تھا جی 1998 میں انڈیا نے دھماکے کیے تھے. وہ دور بھی جو چل رہا تھا نا سر، وہ بھی پلانٹ جو ہے نا وہ مارس کا چل رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اور مارس کے پلانٹ کی وجہ سے انڈیا نے فیصلہ کیا، اور پھر نواز شریف صاحب کا دور تھا، انہوں نے اس مارس کے دوران ہی سعودیہ کے شاہ فہد سے، آئی تھنک شاہ فیصل تھے، ان سے، بالکل شاہ فیصل صاحب، ان سے رابطہ کر کے سعودیہ کے شاہ سے کہا کہ اگر ہم یہ اٹیک دوبارہ، ہم بھی، ہمارے پاس بھی تیاری ہوئی ہے، اگر ہم یہ کریں تو ہم کو بہت ساری جو ہے نا وہ ریجیکشن ہو جائیں گی چیزیں اور بہت سارا ہم پہ لوڈ آئے گا، تو کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے ساتھ دیا تھا، جس پر فیصل آباد نام رکھا گیا. شاہ فیصل سے فیصل آباد نام رکھا گیا، شاہ فیصل روڈ رکھی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ، پھر ہمیں کتنا آئل ملا تھا 2000، دیکھیں نا 9/11 پہ ہمیں 50 پتہ نہیں 50 کے قریب کوئی پیٹرول ہمیں ملا تھا. تو جب فیگر اچھے ہوتے ہیں، پلانٹ کے فیگر اچھے ہوتے ہیں تو فیصلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 80 کے اندر ہمارے ہاں جو ہے وہ مارس کا سال تھا، تو عبد القدیر خان صاحب نے تمام طاقتیں لگا کر، اور انہوں نے جو ہے وہ آئٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور 90 میں ہم نیوکلیر پاور تھے. تو 90 میں ہمارا دور سن کا تھا. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں تو شروع میں کہ سن کے دور میں ہم پاور میں آ گئے تھے، اب پھر سن کے دور میں آنے والے ہیں، پھر پاور میں آئیں گے. تو سر یہ پلانٹ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ نے سوال کیا کہ کیا لوگوں کے لیے، تو 100% میں ایک ایز این پروفیشنل نیمرولوجسٹ اس کی ایک فیس بھی لیتا ہوں. اور لوگوں سے کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا ایک نمبر بھی ہے، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، جس پہ آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، اور فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ رابطہ کر کے میں دے دوں گا آپ کو وہ نمبر، تاکہ آپ اس پہ لگا دیجیے گا. جی جی. تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ نمبر بول دیں، ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو. میرا نمبر ہے 0329 ٹھیک ہے 195 3455.
کی ویورز اگر آپ اپنے بارے میں یا جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پہ ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ضرور یہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. ضروری ہے دیکھیں آپ کا ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پکی. وہ نہیں ہو کہ یار خربوزے آئے تھے یا بارش آئی تھی تو یا اولے پڑے تھے تو یہ پیدا ہوا تھا، ایسا نہ ہو. ایک تو ڈیٹ آف برتھ کنفرم ہونی چاہیے آلموسٹ، ٹھیک ہے، بھلے وہ گھر میں پیدا ہو بھلے ہاسپٹل میں ہو، ڈاکیومنٹ آپ کا صحیح ٹائم پہ آپ کا درج ہو گیا ہو بھلے ڈائری میں کیوں. اس کے ساتھ آپ کا نام بہت ضروری ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ اگر آپ کا نام نہیں ہے تو آپ کے ساتھ پرابلمس آئیں گی، اور اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہی پرابلم والی ہے تو اور نام بھی غلط ہو گیا تو پھر تو ڈبل آئیں گے. اور اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ بہت اچھی ہے اور آپ کا نام غلط کر دیا تو آپ کے نام کے ثمرات آپ کو نہیں ملیں گے. دیکھیں آپ کا نام، آپ کا سگنیچر، آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ جو نام جا رہا ہے اور اس پہ بھی نمبر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم آئی ڈی کارڈ پہ نام، ٹھیک ہے. آپ کا اکاؤنٹ نمبر، اور اس وقت کے ڈیجیٹل دور میں سب کا پرسنل اپنا فون نمبر ہوتا ہے. فون نمبر اگر غلط ہو تو وہ کینسر تک کرا دیتا ہے بندے کو. اچھا جی، اگر فون نمبر غلط ہو تو بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس کی ہی کالز آتی ہیں، پرابلمز ہی آتی ہیں، لیک آ جاتا ہے آپ کا. تو یہ سب میں کرتا ہوں. اچھا خبر صاحب، آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں ہمارے ویورس کو کہ پرابلم جو ہوتی ہیں وہ نام سے ہوتی ہیں یا نمبر سے ہوتی ہیں یا این آئی سی وغیرہ یا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ بتائیں کہ پھر ان سب چیزوں میں اگر جیسے کسی پہ یہ افیکٹڈ ہیں یا کوئی بندہ پریشان ہے تو اس چیز کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل تو اس کا سب سے پہلے تو آپ لوگ ہیں، کیونکہ جب ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو لوگ سرچ کریں گے اور سبسکرائب کریں، میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ان کے پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں. اس میں آتا ہوں اور جب بھی کبھی مجھے موقع ملے گا اور یہ بلائیں گے تو میں آؤں گا، اور آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس ٹیم سے بھی. اور میرا نمبر بھی میں نے آپ کو اناؤنس کر دیا ہے کہ میرے نمبر پر آپ رابطہ کریں. میں واٹس ایپ پہ بھی ہوں. یہی حل ہے. اور بیسکلی اگر دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہوں تو دیکھیں، ہر چیز کا حل ہے. اسی وجہ سے تو سیکھا ہے. میں اس کام کا ڈاکٹر ہوں. ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی تقدیر ہے. میں ایک میپ کی طرح، پن لوکیشن کی طرح، میں جس کسی کے ساتھ رابطے میں ہوں تو میں اس کو روٹ بتاؤں گا کہ آپ نے روٹ کیا لینا ہے، آپ کا نام کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی جاب، آپ کسی بچی کی شادی، کسی انسان کی کسی کی بھی شادی کے مسائل ہیں، بچوں کی شادی کے مسائل ہیں، گاڑی خریدنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ابراڈ جانا ہے، بہت سے فیصلے ہیں زندگی کے اندر. انسان ہر گھڑی ہر منٹ پہ ایک فیصلہ لے رہا ہے، اس میں ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے. بہت سارے آج کل دیکھیں کتنی جلدی جلدی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کمپیٹیبلٹی نہیں چیک کی جاتی. اس میں میرج کمپیٹیبلٹی بھی میں چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرج کمپیٹیبلٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس میں بھی پلانٹ چیک کیے جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہم آہنگ رہیں گے، ان کی آپس میں مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوگی نہیں ہوگی، یا کتنا چل سکتا ہے، یا ان کی دوستی ٹھیک ہے. پارٹنرشپ کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، دوست کبھی کبھی بہت سے دوست اچھے ہوتے ہیں اور جب وہ پارٹنر بنتے ہیں تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی پارٹنرشپ شادی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سی خواتین، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے پیئر ایسے بنے ہیں کہ جو بہت اچھے سلام دعا، بہت اچھے ملنے جلنے والے ملنسار تھے، لیکن شادی ہونے کے بعد نہیں بن پائی. تو وہ یہ کہ وہ دور دور کبھی کبھی تھوڑے ٹائم کے لیے صحیح رہتا ہے. کچھ نمبرز ہر وقت کے ساتھ جب ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نہیں میچ کر پاتے. یہ سب کچھ بھی چیک کرتے ہیں. تو اس کی ایک نامنل سی فیس ہے. ٹھیک ہے، تو کانٹیکٹ کریں گے لوگ تو پھر آپ فیس بتائیں گے. تو اس میں جو ہے نا باقاعدہ آپ کی ایک فائل بنتی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں گے. دیکھیں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نمبرز ہیں ان سب کے ایٹریبیوٹس ہیں. وہیکل کا بھی نمبر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک جیسے میں ابھی کچھ دن، ایک دو دن ہی ہوئے، میں ایک سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. بندہ جو ہے وہ آفس کے لیے نکلا اور اس کی اسکوٹی جو ہے وہ ٹرک کے نیچے آ گئی. اور بظاہر تو دیکھیں ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن میری فوراً نظر ایز این نیورولوجسٹ فوراً نمبر پہ جاتی ہے کہ وہیکلس کے نمبر کیا ہے. اب ٹرک کا نمبر تو مجھے نہیں مل سکا اس میں سے، لیکن فوٹیجز کے اندر جو بندہ ڈیمیج ہوا ہے سب سے زیادہ، میں نے اس پہ دھیان دیا. تو اس کی وہیکل کا نمبر جو تھا وہ راہو پہ آ رہا تھا. اور راہو ایک ایسا ڈیجٹ ہے جس کو ہم نیمیریکل دیکھیں تو 4 کہلاتا ہے، 4 کا نمبر. تو وہ کنٹروورسی، لیٹنسی، اور وہ
جو ہے وہ لیگل کیسز، ایکسیڈنٹ، حادثات اس کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے دیکھا فوراً کہ اس کی گاڑی کا نمبر جو تھا وہ آلموسٹ 444 پہ جا رہا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو میں نے کہی تو ایکسیڈنٹ بنتا تھا. اگر وہ شخص مجھ سے رہنمائی لے لیتا ہے، یا وہ شخص مجھ سے ملا ہوا ہوتا ہے، یا میری طرح کسی بھی نیورولوجسٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے علم میں یہ بات ہوتی، تو قدرتی طور پہ وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی گاڑی کا نمبر چینج کرا دوں. ایکسیڈنٹ ہونا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی مذہب میں ہوں، ضروری تھوڑی کہ یار ہم آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں مسلمان. ٹھیک ہے. اللہ کا نام لے کے نکلیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ علم، وہ اللہ کی عبارت جو ہے وہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 1 سے لے کر 9 تک نمبر ہیں، ان میں سے بہت سے نمبر جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، بہت سے نیگیٹو ہیں. اب جیسے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں آج ایز اے نیورولوجسٹ. زبردست. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے یہ میرا دل کیا، کیونکہ میں خود جو ہے وہ گڈ نیوز ہے. ویسے ہمارے لیے گڈ نیوز ہے. کیونکہ میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں اس وقت، اور میری ایمانداری یہی ہوگی کہ ایز این جوپیٹر پلانٹ، میں خود گرو پلانٹ سے ہوں، تو میں گفٹ کرنا جو ہے نا وہ اس لیے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی بلیسنگ ملے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کریں. میں، میرے علاوہ اور بھی بہت سے پازیٹیو لوگ آپ کے پاس آتے رہیں. تو آپ کی جو اسپیلنگ ہے وہ کیا ہے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کی، ذرا بتائیں. TALENT TALENT ٹیلنٹ POD CAST. اب یہ نیگیٹو پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی پروگرام کریں گے، اسی طرح میرے جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ کمپنی کے نام ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. آپ کے جو ہے نا گھر کے نمبر ہیں، کمپنی کے نام ہے، تو وہ ہر چیز نیومیریکل میں چیک کرتا ہوں ایز اے نیورولوجسٹ. تو آج میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ ریکارڈ پہ جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے. اور اس کی اور آن ریکارڈ ہے، میں اس کی فیس بھی لوں گا آپ سے، لیکن ابھی نہیں مانگ رہا. انشاءاللہ اس کے ثمرات آئیں، آپ لوگ کامیاب ہوں، آپ لوگ گرو کریں، وہ میں لے لوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے جو، کیونکہ اتنی محنت سے سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے، اور اس کے اوپر کچھ آپ کے ویوز بھی آ گئے ہیں، لوگ بھی آ گئے ہیں، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا نام تو میں چینج نہیں کر رہا، اسی نام میں رہتے ہوئے گنجائش تھی، تو میں نے ابھی اس کو چیک کیا ہے. تو آپ جو ٹیلنٹ ہے نا وہ TALENT ٹیلنٹ جو ہے، اس میں آپ ٹیلنٹ کو ڈبل L سے لکھیں گے. لوگوں کو دکھنے میں اسپیلنگ وائس عجیب لگے گا، اٹپٹا لگے گا، لیکن وہ نومیریکل ویلیو بہت اچھی ہو جائے گی. تو TALLENT ٹیلنٹ اور PODCAST پوڈ کاسٹ وہی رہے گا. ٹیلنٹ کے اندر آپ نے صرف سنگل L کو ڈبل L کر دیا. باقی کلندر وہ رب کی ذات وہی کرنے والی ہے. یہ آج ہی چینج کریں گے ہم. بہت زبردست. یہ میری ہی پوڈ کاسٹ سے آپ چینج کر دیں اپنے. انشاءاللہ ہمارے DOP بالکل موجود ہے یہاں، تو یہ آج ہی چینج ہونا. اور آپ کے پیج پہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جہاں پکچر لگی ہوئی ہے، جہاں آپ کا نام ہے رضوان، وہاں پہ آپ کے پیج پہ جو آپ کا نام آ رہا ہے وہ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ آ رہا ہے، لیکن جب پیج پہ آپ کی پکچر کے ساتھ نام آ رہا ہے وہ پوڈ کاسٹ ٹیلنٹ آ رہا ہے. تو یہ اوپر نیچے اس کو بھی ٹھیک کر لیا. اور ایک چیز اور کہہ دوں میں آپ کو، آپ نے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کس کلر سے لکھا ہوا ہے؟ میں بھی ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے. اس کو ہٹا دیجیے، بلیک کر دیں. نو، نیور، کبھی نہیں. گرین کر دیں. ٹھیک ہے. کھلتا ہوا گرین کر دیں، یا اس کو آپ یلو کر لیں. صحیح. آپ دونوں کی ڈیٹ آف برتھ کا تھوڑا سا میں نے احاطہ کیا ہوا، اس لیے میں نے آپ دونوں کو یہ بہت بڑا گفٹ دے دیا، آپ کو اندازہ. چلیں زبردست سر، انشاءاللہ ضرور یہ آج ہی دونوں چیزیں ہو جائیں گی، جو کہ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے بیسٹ ہوگا. جی محوش جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. جاتے جاتے اب ہمارا وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، تو دیکھیں ایک شروع میں ایک بات کی تھی میں نے آپ سے، شروع کو آخر میں کہہ لے آئیں. ارے وہ رہ گئی تھی نا بات. اچھا، تو آخر میں لانی ضروری ہے. بالکل رہ گئی تھی. ان کا میموری کارڈ بہت اچھا ہے، پیچھے سے ساری فائلیں اٹھا کے لے آتی. جی بالکل بالکل رہ گئی تھی. تو اس بات کو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہی آپ نہیں، آپ کے سارے ٹیلنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی، اور آپ سے تھوڑا تھوڑا ہم نے سنا بھی، پتہ بھی چلا ہمیں بہت ساری چیزوں کا. لیکن ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، سنگنگ، جو ہم نے سنی ہی نہیں. سنگنگ پر بات تو ضرور ہے، لیکن ہاں آپ کی آواز میں کوئی سانگ نہیں سنا. اچھا،
ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا کچھ عطا کیا نا ابھی بھی احاطہ نہیں ہوا بہت ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں سنگنگ کی جہاں تک بات ہے میں اب یہ ہے کہ اسٹرائک نہ آ جائے میں تو اس بات سے کرتا ہوں کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. ویسے میں لوگوں کے لیے گاتا بھی ہوں لائیو شوز کرتا ہوں. ہو جائے بس کے لیے جاتے جاتے عمر بھائی عمر شریف صاحب کی اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کے ہاں بھی میں نے کوئی پروگرامز ایسے کیے ہیں جو وہ مجھے سننا پسند کرتے تھے. بڑی بات ہے پھر تو ہم بھی ضرور سننا پسند کریں گے. ابھی تو میوزک نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسی تیاری نہیں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کچھ گنگناتا ہوں. یہ ایک فلسفی بھی ہے اور کشور کا میں ہمیشہ سے کشور صاحب کا چاہنے والوں میں سے ہوں. کشور صاحب رفیع صاحب اور جتنے بھی کمال لوگ ہیں میں بہت سارے لوگ ہوں لیکن ان کا ایک دو بول آپ کے سامنے کہہ دوں. ضرور. مسافر ہوں یاروں کیا بات نہ گھر ہے نہ ٹھکانا مجھے چلتے جانا ہے بس چلتے جانا. کیا بات ہے. اتنی بات کر لیتے ہیں کیونکہ گانا تو طویل ہے بس اسی بات سے رکھتے ہیں کہ لمیٹیشن ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ کون سا گا دینا ہے کون سا نہیں گا دینا ہے کیونکہ آپ کا چینل جا رہا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ اس پہ میوزک لگائیں اتنے ہی دو بول کافی ہیں. اور یہ بات میرے لیے بھی ہے اور دنیا کے لیے بھی کہ مسافر ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل مجھے چلتے جانا ہے. چلیں اب ہم بھی اجازت لیتے ہیں. جی ویورز تو یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. بہت سی معلومات بہت سی نالج آپ تک پہنچائی گئیں اور کانٹیکٹ نمبر بھی خاور صاحب کا شیئر کیا گیا. ضرور کانٹیکٹ کیجئے گا ان سے رابطہ کیجئے گا ورنہ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ سے رابطہ کیجئے گا تو آپ کو ضرور ملوا دیا جائے گا. اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ ایک نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.